میں جب سوچ رہا تھا کہ جو لفظ جو مضمون چنا گیا ہے حقیقی نفع اور نقصان، یہ ہماری زندگی کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے کلام مقدس کا یہ مضمون ہی یہ ہے. پوری کتاب مقدس کا نچوڑ جو ہے وہ یہی ہے. اگر ہم برکت اور لعنت پہ جائیں، اگر ہم زندگی اور موت پر جائیں، اگر ہم کسی بھی مضمون پر چلے جائیں، آخر میں جب ہم اس کا نچوڑ دیکھتے ہیں وہ ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ نفع اور نقصان، حقیقی نفع اور نقصان جو آج کا ہمارا مضمون ہے. آج ہم جس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ایک مادہ پرست دنیا ہے، یہ ایک کاروباری دنیا ہے جس کا انحصار نفع اور نقصان پر ہے. اور اس دنیا میں رہنے والا ہر انسان جو ہے وہ مفاد پرست ہے. کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، یہاں پر ہر چیز کو نفع اور نقصان کے ترازو میں تولا جاتا ہے. رشتہ داریاں، دوستیاں، محبت و پیار، میل جول، دکھ اور سکھ، حتیٰ کہ خدا کے ساتھ تعلق میں بھی ہم نفع و نقصان کو مد نظر رکھتے ہیں. دوستوں کے چناؤ میں بھی یہاں نفع اور نقصان کو دیکھا جاتا ہے. بچوں کی شادی اور بیاہ کے وقت بھی نفع اور نقصان کو مد نظر رکھا جاتا ہے. امیر گھرانے اور کاروباری داماد ڈھونڈتے ہیں، نوکری کرنے والی بہو ڈھونڈتے ہیں. ہر جگہ پر ہمیں نفع اور نقصان کا رد عمل اور عمل دخل نظر آتا ہے. اور یہی سوچ ہر جگہ پہ کار فرما ہے. نفع کی خاطر انسان اپنی جان پر کھیل جاتا ہے، اور دنیاوی نفع کی خاطر اور قلیل مدتی نفع کے لیے آج انسان شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے، شارٹ کٹ راستے تلاش کرتا ہے کہ کس طرح وہ امیر ہو جائے، کس طرح وہ اس کام میں آگے بڑھے. اور نفع کے لالچی انسان جو ہے وہ چند روپوں کی خاطر، چند ڈالروں کی خاطر ابلیس کے سامنے جھک جاتے ہیں. چند ڈالروں کی خاطر انسان اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں اور اپنے اخلاق سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں جانتے اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے اسے کیا فائدہ. آج سے چند سال پہلے میں اپنے چھوٹے بیٹے اور اپنی بیوی کے ساتھ کراچی گیا. خدا کے خادم تھا جس نے مجھے وہاں پہ انوائٹ کیا. اتوار کا دن تھا. صبح 6 بجے ہم نے لیاری میں ایک چرچ میں عبادت کی. 9 بجے ایک اور چرچ میں ہم چلے گئے، اور پھر تیسری عبادت ہماری لیاری کے اندر ایک چرچ کے اندر تھی. دوپہر کو ہم کہیں کھانا کھانے بیٹھے. کھانا کھانے کے بعد جب ہم چائے پی رہے تھے تو وہ خدا کے خادم پادری صاحب مجھے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب میرے پاس آپ کے لیے ایک بڑی اچھی آفر ہے. میں نے کہا جی وہ کیا آفر ہے، میرے لیے وہ کون سی گڈ نیوز ہے. مجھے کہنے لگے کہ $1 کروڑ کی آفر میرے پاس موجود ہے. اب ڈالروں کے اتنے ڈالر سن کے $1 کروڑ
آج 1.5 खरब रुपया बनता है, मेरे भी कान खड़े हुए। मैंने कहा भाई साहब करना क्या है, मुझे ये जो ऑफर आप मुझे दे रहे हैं इसके बदले में मुझे क्या करना है? भाई कुछ छोटा सा काम है, आप पंजाब में करें, मैं सिंध में काम करूँगा। कलीसियाँ बनानी है और चर्च बनानी है। मैंने कहा नहीं भाई साहब, मुझे तो लगता है कि कलीसियाँ फाड़नी है। कहते क्यों, कैसे? ये तो खुदा का काम हमने करना है। मैंने कहा अगर तुम कैथोलिक मिशन से, प्रेस्बिटेरियन चर्च से, पेंटिकॉस्टल मिशन से लोगों को लाते हैं और नई कलीसियाँ बनाते हैं, तो मैं ये समझूंगा कि ये कलीसियों को फाड़ना है। अगर हम गैर मसीहों के पास जाकर, अगर हम गैर कौमों के पास जाकर खुदा के कलाम को सुनाते हैं, वहाँ से हम लोग इकट्ठे करते हैं, तो फिर मैं कहता हूँ कि हम नई चर्च बनाएंगे, हम कलीसियाँ बनाएंगे। मैंने कहा भाई मुझे ये बता अकीदा क्या है? कहते क्यों? मैंने इसलिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक के नाम पर ईमान रखता हूँ, और मेरा अकीदा मेरे माँ बाप से, मेरे बाप दादा से हर जगह पर यही मौजूद है। इसके अलावा मैं और कोई काम नहीं कर सकता। और मुझे कहने लगे जी भाई साहब, मुझे लगता है कि आपने ये काम नहीं करना। और अब जब मैं कराची जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो भाई साहब आज अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के साथ अमेरिका में सेटल है, उनके बच्चे वहाँ पे हैं। और शायद मैं भी वो ऑफर कबूल कर लेता तो आज मैं भी शायद अमेरिका के किसी शहर में बैठा होता था। सो इस तरह से लोग चंद डॉलरों की खातर अपना ईमान बेच देते हैं। बाइबल मुकद्दस में जब हम उसका मुतालिया करते हैं, पूरी बाइबल मुकद्दस ऐसे ईमान के सूरमों के साथ भरी हुई है जिन्होंने दुनियावी नफा को हकीर जाना और खुदा के साथ अब्दी नफा हासिल किया। मैं एक शख्सियत के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस में से। अगर हम पैदाइश का 12 बाब निकाले, हमें उस शख्सियत का पता चलता है जिसको आज कौमों का बाप कहा जाता है। जब हम पैदाइश 12 बाब को पढ़ते हैं तो वहां हमें मुकद्दस इब्राहिम का जिक्र मिलता है, जिसे खुदावंद ने यह हुक्म दिया कि इब्राहिम अपने खानदान को, अपने मुल्क को, अपने नातेदारों को, अपने जिदोकारों को, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर उस इलाका में जा बस जो मैं तुझे कहता हूं। और यहां पे लिखा है, और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। इब्राहिम कहीं भी हमें गिला करता हुआ नजर नहीं आता। इब्राहिम कहीं भी हमें शिकवा करते हुए नजर नहीं आता। वो अपनी बीवी को लेता है, अपने भतीजे दूध को साथ लेता है और उस मुल्क में चल पड़ता है जिसका जिक्र खुदा ने किया। उस मुल्क में चला जाता है जहां उसका कोई भी जानने वाला नहीं है। उस मुल्क में चला जाता है जहां कोई उसका रिश्तेदार नहीं है। एक अजनबी देश है, वहां के लोगों के मतलब को नहीं जानता, लेकिन वो खुदा की बात पर ईमान रखते हुए अपने तमाम चीजों को छोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं उस मुल्क में जा बसता है। और जब हम 15वें बाब में आते हैं तो वहां खुदा का कलाम उस पर नाज़िल होता है। उसने फरमाया, इब्राहिम तुम मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। इब्राहिम ने कहा, आए खुदावंद तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बेऔलाद चाहता हूं।
اور میرے گھر کا مختار دمشقی علی اذر ہے۔ پھر ابراہیم نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ دار میرا وارث ہوگا۔ تب خدا کا کلام اس پر نازل ہوا، اسے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ ایک 75 سال کا شخص ایک بڑھاپے میں خدا سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا۔ وہ کس طرح یقین نہیں کرتا، لیکن اسے یقین کیا۔ اور پھر ہم جب آگے پڑھتے ہم سب جانتے ہیں اس کہانی کو کہ وہ اس جگہ کا، اس ملک کا جہاں وہ رہ رہا تھا، امیر ترین شخص بن گیا۔ وہاں کے بادشاہ سے ڈرتے اور کانپتے تھے، اور خدا اسے برکت دی اور وہ آگے بڑھتا چلا گیا، اس لیے کہ اس نے اس جگہ پر رہ کر دنیاوی نفع کو نہیں دیکھا، اس نے اپنی رشتہ داری کو نہیں دیکھا، اس نے کسی ناطے کو نہیں دیکھا، بلکہ خدا کی بات مان کر وہ چلتا رہا اور خدا اسے برکت دی۔ ابراہیمیوں کے خط کو جب ہم پڑھتے ہیں، یاد باب میں آتے ہیں، تو بہت سے ایمان کے سورماؤں کا ذکر ہمیں یہاں پہ ملتا ہے۔ میں ایک اور شخصیت کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ یاد باب کو جب ہم دیکھتے ہیں، وہاں مقدس موسیٰ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ مقدس موسیٰ نے جب بڑا ہوا، جب وہ 40 برس کا ہوا، تو اس نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس نے گناہ کی چند روزہ زندگی سے لطف اٹھانے کے بجائے خدا کی امت کے ساتھ مل کر بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا۔ مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے زیادہ جانا، کیونکہ اس کی نگاہ حقیقی نفع پر تھی، حقیقی اجر پر تھی۔ وہ فرعون کی بیٹی کے بیٹے کے طور پر پہچانا جاتا تھا، اس طرح اسے مصر کے خزانوں تک رسائی مل سکتی تھی۔ اس نے مصر کے خزانوں کی بجائے، اس بادشاہ کے محل میں رہنے کی بجائے، ایک شاہی زندگی بسر کرنے کی بجائے خدا کے لوگوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ دکھ اٹھانے کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تمام ان حالات کو ابدی نقطہ نظر سے دیکھا کہ اچھی زندگی، حقیقی نفع مسیح کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور گناہ کی زندگی کا حقیقی نقصان ہمیشہ کے لیے خدا سے جدا ابدی جہنم میں ہے۔ مقدس موسیٰ کی عمر 120 سال تھی، وہ 40 سال کا تھا جب اس نے مصر کی ان تمام سہولتوں سے انکار کیا، فرعون کی بیٹی کا بیٹا بننے سے انکار کر دیا، اور اس نے اپنی قوم کے ساتھ شمولیت اختیار کی۔ اگر وہ چاہتا تو باقی جو 80 سال تھے وہ اپنے لوگوں کی بجائے ان خزانوں میں، ان سہولتوں میں زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اس نے مسیح کے ساتھ اس نور میں رہنے کو ترجیح دی، اس نے مسیح کے ساتھ چلنے کو، اپنی قوم کے ساتھ دکھ اٹھانے کو ترجیح دی۔ اس کا اجر، حقیقی اجر ہمیں ہزاروں سال بعد میں، تقریباً 2300 یا 2400 سال بعد ایک پہاڑ پر نظر آتا ہے کہ اس کو کیا حقیقی اجر ملا۔ اور سب جانتے ہیں کہ جب مسیح خداوند اپنے 3 شاگردوں کے ساتھ پہاڑ پر
گیا تاکہ دعا کرے تو وہاں لکھا ہے کہ اس کی صورت بدل گئی اور اس کی شکل دہشت زدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا تو انہیں کیا نظر آیا کہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ اس نور میں 3 شخص بیٹھے ہیں۔ مسیح یسوع کی بجائے مقدس موسیٰ، مقدس ایلیا وہاں پر موجود تھے اور مسیح کی موت کا ذکر کر رہے تھے۔ میرے عزیزوں، اگر وہ 80 سال اور بھی بلکہ 180 سال بھی وہاں خزانوں کے مسیح سے گزارتا تو اس کو یہ اجر نہ ملتا، وہ کبھی بھی مسیح کے نور میں شامل نہ ہوتا۔ اس وقت مقدس موسیٰ کے سامنے دنیا کی جو پیشکش تھی وہ یہ تھی کہ مصر کے خزانے استعمال کرے، وہاں شاہی زندگی گزارے، اور خدا کی طرف سے جو پیشکش تھی وہ دکھ اٹھانا، تکلیف اٹھانا، اپنی قوم کے ساتھ سب کچھ برداشت کرنا۔ اور میں اس بات پہ کہہ سکتا ہوں کہ مقدس موسیٰ نے ان دونوں پیشکش کو اچھی طرح موازنہ کیا، سوچا اور یہ جانا اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ انتخاب کا حقیقی نفع و نقصان جو ہے وہ تو موت کے بعد ناپا جاتا ہے۔ اسی لیے مقدس ایوب اپنے دوستوں یہ سوال کرتے ہیں کہ جب خدا انسان سے اس کی روح طلب کر لیتا ہے تو انسان کی کیا امید رہ جاتی ہے؟ ہمیشہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی شارٹ کٹ راستے نہیں ڈھونڈنے چاہیے۔ ہمیں ہر کام کے لیے، ہر قدم میں، ہر جگہ جانے کے لیے ہمیں دور رس نتائج کے ذریعے چیزوں کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم منشیات استعمال کرتے ہیں تو وہ ہم کو عارضی سکون دے سکتی ہیں۔ گناہ کی زندگی انسان کو طاقت کا احساس دلا سکتی ہے۔ اگر ہمارے بینک اکاؤنٹ میں $10 لاکھ آ جائیں تو انسان کو خوشی اور مسرت کا عارضی احساس ہو سکتا ہے، لیکن اگر ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی جان گنوا بیٹھے تو ان تمام چیزوں سے کیا فائدہ؟ خدا یسوع المسیح نے مقدس لوکا اور سن کی انجیل اس کے 12 باب اس کی 16 ایسی کہانی بیان کرتے ہیں۔ ایک ایسے شخص کی کہانی وہ سناتے ہیں جو حد سے زیادہ امیر شخص تھا، خوشحال شخص تھا۔ وہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں اس کے گودام، اس کی فصل اور مال کے لیے چھوٹے پڑ گئے۔ اس کا سارا مال ان گوداموں میں، ان کوٹڑیوں میں سما نہیں سکتا تھا۔ ایک رات وہ اپنے دل میں سوچتا ہے اور کہتا ہے میں کیا کروں؟ میرے پاس اتنا مال آ گیا ہے، میرے پاس اتنی فصل آ گئی ہے، میں اتنا امیر ہو گیا ہوں کہ میرے پاس اس کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ کوئی ایسی بات کروں، میں ایسا کام کروں کہ میں اپنی فصل کو، میں اپنے مال ثبات کو اس میں رکھ سکوں۔ اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹڑیوں کو ڈھا کر ان کو بڑی بناؤں گا، بڑے بڑے گودام بناؤں گا، ان میں سارا اناج بھر کر رکھوں گا اور اپنی جان سے کہوں گا آئے جان، تیرے لیے، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت مال جمع ہے، کھا پی خوش رہ۔ وہ سوچ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، بس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے، جو کچھ تو نے حاصل کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟
اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہوا؟ اس ایک ہی رات میں سب کچھ کھو دیا۔ وہ خود کو عقل مند سمجھ رہا ہے، وہ خود کو بڑا دانا سمجھ رہا ہے، وہ دانشور سمجھ رہا ہے، اپنے پلان بنا رہا ہے، اپنے منصوبے بنا رہا ہے، لیکن خدا نے اسے کہا ہے نادان، اے بے وقوف شخص۔ اسی لیے مسیح نے یہ کہانی سنانے کے بعد کہا اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ ہم یسوع مسیح کی زندگی پر نظر دوڑائیں۔ مقدس متی رسول کا انجیل بیان اس کی 4 باب کو جب ہم شروع سے پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں ایک واقعہ نظر آتا ہے کہ روح جب مسیح کو جنگل میں لے جاتا ہے، وہاں وہ 40 دن رہتے ہیں، وہاں فاقہ کرتے ہیں، وہاں وہ کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے، اور 40 دن کے بعد جب انہیں بھوک لگتی ہے ابلیس اس کے پاس موجود ہوتا ہے، کیونکہ ابلیس ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے ارد گرد رہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور اسی چیز کو آگے رکھتا ہے، اسی چیز کو سامنے رکھتا ہے اور ہمیں آزماتا ہے، اور ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ یسوع سے کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر، وہ یہ نہیں کہتا کہ تو خدا کا بیٹا ہے، کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ تیرے لیے روٹی بن جائے۔ مسیح یسوع نے کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے ہی نہیں جیتا، اس کی وہ سازش، وہ آزمائش چلی ختم ہو جاتی ہے، ابلیس اسے مقدس میں لے جاتا ہے، ہیکل میں لے جاتا ہے، اور ایک کنگرے پر کھڑا کر کے اسے کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، بار بار اسے یہ دہراتا ہے، تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ تیرے متعلق یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیں گے تاکہ تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے۔ مسیح خداوند نے پھر کہا لکھا ہے کہ تو اپنے خداوند کی آزمائش نہ کر۔ وہ اسے ایک پہاڑ پر لے جاتا ہے اور اسے ساری دنیا کی شان و شوکت، ساری سلطنت اسے دکھاتا ہے، اور کہا کہ یہ سارا اختیار میرے پاس ہے، دنیا کی شان و شوکت میرے پاس ہے، اگر تو مجھے جھک کر سجدہ کر دے تو یہ سارا کچھ میں تجھے دے دوں گا۔ اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ابلیس مجھ سے مخاطب ہے جس دنیا کا خالق ہے، جس دنیا کا مالک ہے، جو اس کو بنانے والا ہے، اس کو کہہ رہا ہے یہ ساری چیزیں میں تجھے دے دیتا ہوں۔ خداوند یہ سمجھتا تھا، لیکن ابن آدم جانتا تھا کہ سب کچھ جو سارا اختیار اس نے آدم کے سپرد کیا، آدم نے گناہ کر کے وہ سارا اختیار کھو دیا، اور وہ تو اسے واپس لینے آیا تھا، وہ تو اس اختیار کو واپس لینے آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم کلوری پر چلتے ہیں، کلوری کی سیر آپ کرتے ہیں۔ جب یسوع مسیح کو صلیب دینے کے لیے لے جایا گیا، خاموشی سے جا کر رہا ہے، اپنے کندھے پہ اپنی صلیب اٹھائے ہوئے، گرتا پڑتا، مصیبتیں اٹھاتا، ذلت اٹھاتا، کلوری پر پہنچتا ہے۔ چاروں طرف اس کے دشمن ہی دشمن ہے، ایک بھی ایسا شخص وہاں پہ نہیں ہے جو مسیح کے پاس کھڑا ہو، جو مسیح کے لیے وہاں پہ کھڑا ہو۔
کوئی اس کی داڑھی نوچ رہا ہے، کوئی اس کے منہ پہ تھوک رہا ہے، کوئی اسے تھپڑ مار رہا ہے، کوئی اس کے لباس پر کرا ڈال رہا ہے، کوئی اسے لعن طعن کر رہا ہے. وہ سن رہا ہے، لیکن جب اس کے ہاتھوں میں پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے، اس وقت ایک جملہ اس کے منہ سے نکلا کہ اے باپ ان کو معاف کر کے، تو یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. 2 ڈاکو اس کے ساتھ مصلوب کیے گئے، وہ بھی اس پر لعن طعن کر رہے ہیں. لوگ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ تو خود کو بچا، نیچے اترا. تو وہ دعوے کرتا تھا کہ میں ہیکل کو ڈھا کر 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. تو کہتا ہے میں دنیا کا بادشاہ ہوں. اگر تجھ میں ہمت ہے تو نیچے اترا. ایک ڈاکو اس سے کہتا ہے 3 گھنٹے ہو گئے. وہ کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو واقعی خدا ہے تو ہمیں بھی بچا اور خود بھی بچ. ایک ڈاکو جو بڑا خاموش تھا، وہ دیکھ رہا ہے کہ 3 گھنٹے سے میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں، لوگ اس پر ظلم ڈھا رہے ہیں، لوگ اس کو لعن طعن اس پر کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک بھی لفظ نہیں کہہ رہے. آخر کیوں ایسا کر رہا ہے؟ جب اس کے ساتھی نے یہ جملہ کہا، وہ کہتا ہے کیوں اس کو تنگ کرتا ہے؟ ہم تو اپنے کیے کی واجبی سزا پا رہے ہیں، اور یہ تو بے گناہ ہے، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، پھر بھی اس کے ساتھ لوگ یہ سلوک کر رہے ہیں. وہ اپنے دل میں یہ مان لیتا ہے کہ مسیح بے گناہ ہے. جب اس کے دل میں یہ تبدیلی آتی ہے تو یسوع مسیح کی طرف دیکھتا ہے. جب یسوع مسیح کے چہرے پر لہو لہان چہرے پر اس کی نظر پڑتی ہے تو اس کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے. وہ تبدیل ہوتا ہے اور وہ جان جاتا ہے کہ اصل جگہ تو یہی ہے، اصل خزانے تو یہاں ہے، اصل چیزیں تو اس کے قدموں میں ہے، اسی شخص کے پاس ہے. اور سے کہتا ہے کہ یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. مسیح یسوع جو 3 گھنٹے سے خاموش تھا، اس کی طرف نظر ڈالتا ہے، اس کی طرف دیکھتا ہے، ان کی آنکھیں چار ہوتی ہیں، اسے کہتا ہے آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جو لوگ زندگی بھر 3 سال تک 3.5 سال تک اس کی تعلیم سنتے رہے، اس کے ساتھ رہے، انہوں نے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا، انہوں نے بیماروں کو ٹھیک ہوتے دیکھا، انہوں نے بدروں کو نکلتے دیکھا، وہ یہ ہم کچھ حاصل نہ کر سکے. اس 3 گھنٹے اس ڈاکو نے وہ کچھ حاصل کر لیا، وہ خزانے حاصل کر لیے. وہ جان گیا کہ دنیا میں کچھ نہیں ہے، یہیں پر زندگی ہے. آج ہم بھی کبھی غور کرتے ہیں، کبھی پرانے ہمارے لوگ یہ گیت گایا کرتے تھے کہ دوروں دوروں آخدے اور زندگی ملے، اور زندگی ہے ملتی سلیب دے تلے. آج بھی ہمارا خدا یسوع مسیح وہی قدرت رکھتا ہے، اس کے پاس وہی خزانے ہیں، لیکن ہم اس کو چھوڑ کر ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ تو کہتا ہے، بڑے بلند بات دعویٰ کرتا ہے کہ تم میری بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ تمام دنیا کی چیزیں میں تمہیں انعام میں دے دوں گا. یہ تو ہمارے انعام ہے، یہ تو ہمارے پہلے ہی اسے محسوس کر دی ہوئے ہیں. ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم دنیا کے چاشنی کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم دنیا کی رنگ و روپ کے پیچھے بھاگتے ہیں. میرے عزیزوں، کبھی آپ نے اپنی حالت پر غور کیا ہے کہ آپ کس حالت میں ہیں؟ آپ دنیاوی دولت یا حیثیت پر، اپنے عہدوں پر، اپنے رنگ و روپ پر، اپنی جوانی پر فخر کرتے ہیں، یا کچھ مسیح غلامت پر جو ہمارا نجات دیتا ہے
فخر کرتے ہیں. اگر آپ کو حقیقی نفع حاصل کرنا ہے تو اس کے کلام پر غور کیجیے. کیا آپ کبھی اس بات پر غور کرتے ہیں کہ میرا خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ خدا کے متعلق ایک دلچسپ بات یہ ہے آپ کی ملکیت میں اس وقت جو کچھ بھی ہے اس میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ آپ کی روح ہے. کیونکہ یہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس ابدی ہے، جس کو بقا ہے، جس کو فنا نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب فانی ہے، فنا ہونے والا ہے. آپ جس جسم پر غرور کرتے ہیں، جس مال و دولت پر غرور کرتے ہیں، جس رنگ و روپ اور حسن پر غرور کرتے ہیں، سب کچھ فنا ہونے والا ہے، سب کچھ چلے جانے والا ہے. آپ نہیں جانتے، ہمیں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ کتنے سال صحت مند رہے گا، کتنے سال تک قائم رہے گا. 50 سال، 60 سال، 70 سال یا 80 برس. بہت سے لوگ آج بھی ابلیس کے اس فریب سے دھوکہ کھا رہے ہیں کہ توبہ کر لیں اور مسیح کو قبول کرنے کے لیے ابھی میرے پاس بہت وقت پڑا ہے. مسیح کو قبول کرنے سے پہلے ہم اپنی زندگیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. میرے عزیزوں، میری بہنوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. یہ ابلیس کا بہت بڑا فریب ہے. کیونکہ ایک بات ایسی ہے، ایک حقیقت ایسی ہے جو آپ کو کبھی بھی معلوم نہیں ہو سکتی کہ آپ کے پاس کتنا وقت باقی ہے. ہم ابھی 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، کل کے بعد، پرسوں کے بعد، 4 سال کے بعد، 2 سال کے بعد نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. میں نے جیسے امیر شخص کی وہ کہانی آپ کو سنائی، وہ سوچ رہا تھا کہ میری جان کے لیے بہت سالوں کے لیے کھانا پینا ہے، لیکن وہ خدا سے کہتا ہے نادان ہے، بیوقوف، تیری جان آج رات کو لے لی جائے گی. کیا جس طرح اس امیر آدمی کو لوگ خدا بے وقوف اور نادان کہتا ہے، کیا وہ ہمارے متعلق تو نہیں کیسا سوچ رہا؟ شاید اس طرح وہ ایسے لوگوں کو بھی کہہ رہا ہو. حقیقی بات یہ ہے کہ آپ اس وقت زندگی میں داخل ہی نہیں ہو سکتے جب تک مسیح کو قبول نہ کر لیں. اصل زندگی کا آغاز ہی اس وقت ہوتا ہے جب انسان یہ جان لے کہ اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ. آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنے سر کو جھکائیے، اپنی زندگیوں پر غور کیجیے. کیا ہماری زندگیاں حقیقی نفع حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں، یا ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یا ہم مریم اور مارتھا کی 2 بہنوں کی مثال کی طرح، جیسے مارتھا ہر وقت یسوع کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھولتی تھی، اس کے کھانے پینے کی فکر میں رہتی تھی، لیکن مریم کو جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے قدموں میں دیکھتے ہیں، جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے کلام کو سنتے دیکھتے ہیں، اور اس کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقی نفع اسے ملتا ہے. میرے عزیزوں، میرا یسوع آج بھی ایک دل کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے. اپنے دل کے دروازے کو کھولیے، اپنے دل کے دروازے کو کھولیے اور کہیے، اے یسوع میرے دل میں آ، اے یسوع میرے ساتھ رہ، اے یسوع میں اپنے دل کا دروازہ کھولتا ہوں. میرا یسوع آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے.